بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں۔ ویڈیو میں ہم بات کریں گے دو تین بڑی اہم ڈیولپمنٹس گزشتہ 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں جو ہوئی ہیں ان کے اوپر، کیونکہ یہ جو ایک پورا سیناریو بنا ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں 28 گھنٹوں میں، اس نے ہر قسم کی ڈکٹیٹرشپ کو، ہر قسم کی دھونس دھاندلی، وہ کسی بھی سائیڈ پہ ہو، انتظامی سائیڈ پہ ہو، پارلیمانی سائیڈ پہ ہو یا وہ عدالتی سائیڈ پہ ہو، اس کو یہ باور کرا دیا ہے اس 24-48 گھنٹے میں گزشتہ کہ اصل میں جو طاقت ہے وہ عوام کی طاقت ہے، اصل طاقت اسلام کی طاقت ہے، اور اصل طاقت پاکستان اور پاکستان کے آئین کی طاقت ہے۔ اور الٹیمیٹلی اس سارے کچھ کے پیچھے جو ہے وہ عوام کی سب سے بھاری پارٹی، نمائندہ پارٹی پی ٹی آئی، اور جیل میں بیٹھا قیدی نمبر 804 ہی ریلیونٹ ہے، اور باقی تمام طاقتیں جن کے ہاتھ میں فارم 47 کی وجہ سے طاقت ہے، جن کے ہاتھ میں عوام کی دی ہوئی بندوق کی وجہ سے طاقت ہے، جن کے ہاتھ میں عوام کی اور آئین کی دی ہوئی قلم کی وجہ سے طاقت ہے، ان کے پاس دراصل جو ہے وہ آئین کے مطابق ہی طاقت ہونی چاہیے، جو کہ آئین نے دی ہے کس کو؟ پاکستان کے عوام کو، اور پاکستان کے عوام ہی اس کا محافظ بھی ہیں دراصل، اور وہی ان کی رائے، ان کی ول، ان کی پاور ہی پریویل کرے گی۔ اگرچہ یہ ایک بدقسمتی ہے کہ بہت سارے جو ہمارا پارٹی سسٹم ہے، اگرچہ کسی سیاسی اور ملک میں پارلیمانی جمہوریت میں یہ سیاسی پارٹیاں قومی اثاثہ ہوتی ہیں، لیکن چونکہ پاکستان کے اندر سیاسی پارٹیوں کا نظام نہیں تھا بلکہ خاندانی سیاست کا نظام تھا، اس کی وجہ سے عوام آج تک کنفیوز رہے ہیں، اور آج تک نظام، اسی سارے کو ملا کر میں نظام دین کہتا ہوں، اور یہ نظام دین جو بن گیا ہے کہ یہ سمجھتا رہا ہے کہ میرے پاس ساری طاقت ہے، جبکہ پہلی دفعہ عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے عوام کو یہ شعور دیا، اور ینگسٹر یوتھیاز جو ہیں وہ جن کی اکثریت ہے الحمدللہ ہمارے ملک میں، جو ہی ریلیونٹ ہے، تو ان کو یہ احساس دلایا کہ نہیں، اصل طاقت اور پاور آپ ہو، اصل جو آئین کے تحت پاور ہے وہ آپ کے پاس ہے۔ تو پھر ان کو فارم 47 میں تبدیلیاں کرنی پڑیں، یہاں تک کہ ان کو صفر آگے پیچھے لگا کر جو ہے ایک جو نااہل ٹولہ تھا، چور ڈاکو لٹیرا، جنہوں نے 75 سال سے اس ملک کو توڑا، جنہوں نے اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، جنہوں نے اس ملک کے جو ہے غریب آدمی کے ساتھ کھلواڑ کیا، ان کو زبردستی جو ہے وہ مسلط کیا ہوا ہے، لیکن عوام ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ ایک جو فیصلہ دیا تھا مبارک ثانی کیس میں، عدالت نے جو ہے اس کو واپس لے لیا ہے۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایک کنٹروورسی تھی، اور یہ جو ایک بحران تھا، جو ایک نیا، میں سمجھتا ہوں ایک اب اس کو فتنہ کہیں تو کہیں قاضی صاحب کو جو ہے وہ توہین عدالت نہ ان کے سامنے آ جائے۔ بہرحال یہ ایک ایسا کام ہو گیا تھا، اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا یا یہ ان اٹینشنلی ہو گیا، لیکن اگر حالات کو دیکھا جائے تو لگتا ایسے ہے کہ یہ جان بوجھ کر ایک جو ہے، کیونکہ نظام دین نے سارا کچھ دیکھ لیا، انہوں نے کئی پارٹیوں کو لانچ کیا، کئی بیانیے لانچ کیے، اب کوئی بھی بیانیہ لانچ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چاہتے تھے یہ جو پی ڈی ایم کا پلس کا مجموعہ ادھر بیٹھا ہوا ہے فارم 47 والا، ان سے تو عوام جو ہے کسی صورت بھی ان پر مطمئن ہونے کی وہ نہیں ہے۔ پھر کسی اور پارٹی کو ایک ہوا بنایا گیا، پھر کسی اور کو، اب انہوں نے کہا کہ جی کچھ ایسا طریقہ کرو کہ ساری ایپیسوڈ میں لگتا مجھے ایسے ہے کہ جس طرح سے پروسیڈنگ جو وہ اندر لوگ تھے وکلا حضرات، اور وہ بتاتے ہیں کہ جو ماحول تھا اس میں پھر سے ایک یہ لگتا تھا کہ ایک جو نظام دین کا مورا ہے اس کو ہیرو کے طور پر یہاں پر پیش کیا جائے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، جو قاضی صاحب ہر وقت بات پہ ان سے مدد مانگتے رہے، اور پھر ان سے رہنمائی کی کوشش، پھر بھی یعنی قاضی صاحب یہ چاہتے رہے کہ یہ ایک نظام دین کا مورا جو سامنے کھڑا ہے اس کے وہ ہی ہیرو بنایا جائے، لیکن وہاں کھڑے لوگوں نے، وہاں کھڑے علماء نے، حامد رضا صاحب اور دوسرے، انہوں نے، اور پھر جو لطیف کھوسہ صاحب نے
جو ہے وہاں پر دبنگ انداز میں مقدمہ لڑا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ، کیونکہ دیکھیں نا جی، اب قاضی صاحب کی کل یہ حالت جو بتائی جاتی ہے وہ کیوں تھی، جب کہ ایک عالم صاحب نے ان کو یہ کہا کہ جی یہ دیکھیں ایسا قاضی نہیں ہونا چاہیے یہ جو کسی کو خاموش کرا دے اور کسی کو کہا ہے کہ ادھر جا کر بیٹھ جاؤ۔ جب مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب سے عدالت نے، قاضی صاحب نے مدد مانگی تو انہوں نے کہا جی یہ آپ کی عدالت ہے، یہاں آپ جانیں اور یہ لوگ جانیں، یعنی انہوں نے بھی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے ماضی میں بھی یہی پی ڈی ایم اور نواز شریف کی حکومت تھی، یہی مجموعہ تھا نا، جب ختم نبوت کا ایک فارم کے اندر جو ہے وہ انہوں نے گیم ڈال کے ایک واردات کرنے کی کوشش کی، اس وقت بھی یہ ناکام ہوئے، اور پھر آج جب انہوں نے ایک حساس معاملے پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی پھر بھی ناکام ہوئے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو ججوں کو، جو انتظامیہ کو، جو پولیس کو، جو فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو کسی نہ کسی طرح سے بلیک میل کر کے یہ ان کو کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے ہمارے اداروں کی، بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی انٹیلیجنس ان کے پاس اپنے ادارے ہیں، لیکن یہ سمجھنے سے وہ قاصر ہیں کہ اصل میں ان کے ساتھ واردات کیا ہو گئی ہے۔ جس طرح سے انہوں نے پی ڈی ایم نے ایک یہ نہیں پتہ کیا ہے، مختلف صحافی لوگ جو ہیں وہ مختلف بیانیے بناتے ہیں، لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جس طرح سے فوج کو انہوں نے عوام کے سامنے کھڑا کیا اور عوام کو فوج کے سامنے، اور 9 مئی کا ایک ڈرامہ رچایا ہے، میرا خیال ہے کہ اداروں کو سمجھ جانا چاہیے اور انہیں ان کے چنگل سے نکلنا چاہیے اور عوام، آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ دوسری طرف یہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کے چلتے پی ٹی آئی کے اندر بڑا ایک غم و غصہ ہے، ورکر کے اندر وہ آج بھی کنفیوز ہیں کہ کیوں کر یہ جلسہ رکھا گیا اور کیوں کر یہ جو ہے اس کو منسوخ کیا گیا۔ بھئی آپ اگر جلسہ نہیں کر سکتے تو کیا ضرورت ہے آپ کو جلسہ رکھنے کی؟ کوئی ایسا نہ تو کل الیکشن آ رہا ہے، نہ ہی آپ سیدھی یہ موومنٹ چلا سکتے ہو کہ جی ہم نے عمران خان کو رہا کرانا ہے۔ بھئی آپ چھوڑو تحفظ آئین کی، ٹھیک ہے، یہ آپ کے اندر پی ٹی آئی کو جو کنفیوز کیا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی ٹانگا پارٹیاں ساتھ ملا کے کہ جی یہ چلو جی اچھا ہے، ایک اتحاد آپ کے پاس جو ہو گیا، محمود اچکزئی اور حامد رضا صاحب، تو ان کو لے کر ساتھ لے کر آگے چلیں۔ میرے خیال میں ان کو کوئی ضرورت نہیں کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اتحاد بنا کے اور ان کو سربراہ بنا کے اور کوئی موومنٹ چلائیں، اور ان کو کوئی ضرورت نہیں کسی دیگر سے۔ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ سمپل سیدھی ایک موومنٹ چلائیں کہ جی عمران خان کو رہا کرو موومنٹ، بس، کیونکہ عوام ان کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہ سٹیج کے اوپر جو ہے وہ آپ دوسرے مورے لے آ کے کھڑے کر دو تقریریں کرنے کے لیے، اور وہ نظام دین کے ساتھ مینج وہ ہوں اور نظام دین ان کے ساتھ مینج ہو، اور آپ کے ورکر اور کارکنوں جو ہیں ان کی تحریک و ساری، میں سمجھتا ہوں کہ سیدھی موومنٹ ہونی چاہیے، عمران خان کو رہا کرو موومنٹ، بس۔ پی ٹی آئی کو اس کو بھرپور طریقے سے چلانے چاہیے، اور جلسے جلوس جہاں پہ رکھیں وہاں پھر بھئی گرفتاریوں سے کیا ڈرنا؟ اگر یہ جو بالخصوص پنجاب کی قیادت ہے وہ بھئی جب جلسہ نزدیک آ جاتا تو میسج کرتے ہیں جی اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، او بھئی آپ جلسے کے لیے نکلو، آپ وہاں پر پہنچنے کی کوشش کرو، آپ راستے میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اور یہی دیکھیں جی، پولیٹیکل موومنٹ اور ایجیٹیشنل موومنٹ میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نکلیں، پولیٹیکل لوگ ہیں وہ گرفتار کریں گے، آپ ضمانتیں کراؤ، سیدھی بات ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کارکنوں کو جو ہے ان کو ڈسارڈ کرنے کی جو ہے شاید انہوں کو نظام دین کی طرف سے ٹاسک ملا ہوا ہے، اور یہ کارکنوں کو تھکانا چاہتے ہیں، جبکہ اور عمران خان کے پاس تو چونکہ کوئی خاص کریڈیبل سورس نہیں ہوتا۔ اب موجودہ جو جلسہ کینسل کیا ہے یہ بھی اس کے اوپر بڑی کنٹروورسی ہے کہ کس طرح صبح ملاقات ہو گئی۔ بہرحال صحافی حضرات، سینئر صحافی حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی یہ نظام دین کی طرف سے ملاقات کرائی گئی اور ان کی ریکویسٹ بیس پر یہ جلسہ منسوخ ہوا۔ بہرحال دیکھتے ہیں اگلی تاریخ کے لیے پی ٹی آئی کیسے موو کرتی ہے جلسے کے لیے اور کیسے جلسہ کرتی ہے۔ کارکنوں کو اس لحاظ سے مطمئن رہنا چاہیے کہ دیکھیں آپ لوگ کارکن وہ عمران خان کے حکم کے پابند ہیں، اس نے کہا ہے تو جلسہ ہو گیا، اس نے کہا ہے تو جلسہ نہیں ہوا۔ آپ لوگوں نے نکل کر نظام دین کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ آج بھی عمران خان کی
ایک کال کے اوپر لبیک کہہ سکتے ہو، آپ جلسہ کر سکتے ہو پی ٹی آئی کے